الحمدللہ رب العالمین میں اگلا لفظ رب کا ہے۔ رب کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے مالک، مگر گرامر کے لحاظ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کا جو مادہ یا روٹ ورڈ ہے اس کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رب جو ہے وہ را با سے بنا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رب کا لفظ جو ہے یہ را با اور واو سے بنا ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے کہ دراصل میں رب کا لفظ جو ہے یہ را با سے ہی بنا ہے۔ را با واو تب ہوتا ہے کہ جب دو الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوں کسی بھی مادے میں، تو بعض اوقات جب وہ کسی دوسرے باب میں جاتا ہے، یعنی کہ جیسے باب تفعیل جب رب سے بنے گا تو دوسرا والا با جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی کہ را با۔ لہٰذا پھر رب کا جو معنی ہوگا وہ مالک بھی ہو سکتا ہے، اور رب کا ہی معنی جو ہے وہ تربیت کرنے والا اور پالنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں مربی، تربیت، یہ سب لفظ جو ہیں وہ اسی لفظ رب سے بنے ہیں۔ پھر جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ رب کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کا ہونا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کی تربیت کرنا بھی ہوتا ہے، تو عربی میں بہت سارے اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جو کہ کسی چیز کی ملکیت کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا سید جیسے کہ سردار ہونا، تو مالک ہونے میں اور سردار ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک تو ہوں لیکن ضروری نہیں کہ اس کی سرداری بھی ہمیں حاصل ہو۔ مثلا ہم پیسہ دے کر ہم کرائے کے مکان کے مالک تو بن جاتے ہیں لیکن ہم اس کے سردار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میرے ہی گھر کا باغ ہے اور میری اپنی ہی گاڑی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بالکل خیال نہ رکھتی ہوں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں کئی لفظ آتا ہے کہ کسی چیز کو قائم کرنا، سیدھا کھڑا کرنا اور اس کو اوپر کی سطح تک لے کر جانا۔ اس کے اندر یہ بھی بہت خوبصورت کنسیپٹ ہوتا ہے کہ قیم وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ منعم لفظ عربی زبان میں آتا ہے انعام دینے والا، کہ جو آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کی قابلیت کے اوپر آپ کو انعام دینے والا ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام الفاظ کی بجائے اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو لایا ہے، دراصل میں وہ ان تمام کانسیپٹ کو اپنے اندر رکھتا ہے کہ رب جو ہستی ہوتی ہے وہ مالک بھی ہوتی ہے، وہ سردار بھی ہوتی ہے، وہ منعم بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں ہماری نیکیوں کے اوپر انعام دینے والی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا قیم بھی ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں پیدا کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں ظاہری لحاظ سے، فزیکل لحاظ سے بھی کھڑا کرتا ہے، اور باطنی لحاظ سے بھی ہمیں جو ہے اس دنیا میں جینے کے قابل بناتا ہے۔ تو لفظ رب کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر خوبصورت کانسیپٹ جو ہے وہ اس لفظ رب کے اندر سما جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مفسرین کرام ایک اور اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ رب کے اندر جو ہے ایک طرح سے اتھارٹی کا معنی ہے، ملکیت کا معنی ہے، تو انسان فطری طور پہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی کے انڈر رہنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اتھارٹی ماں باپ کی کیوں نہ ہو، استاد کی کیوں نہ ہو، باس کی کیوں نہ ہو، مالک مکان کی کیوں نہ ہو، حکومت کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں کسی کی دھونس اچھی نہیں لگتی، ہمیں کسی کا حکم جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، فطری طور پہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو یہ اتنا خوبصورت تعلق ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو دل سے قبول کرتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف ہمارے پہ اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ ہماری تربیت کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمارے لیے منعم بھی ہے، وہ ہمارے لیے قیم بھی ہے۔ تو ہمارا اس مالک کے ساتھ بالکل اور طرح کا تعلق ہے جو کہ دنیا کے مالک کے ساتھ ہمارا نہیں بنتا۔ لہٰذا اس لیے ہم جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ شو کرتے ہیں وہ نوکر کا نہیں شو کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام کہتے ہیں، اور ایسے مالک کا غلام کہتے ہیں کہ دنیا کا مالک جو ہوتا ہے وہ تو غلام کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، مگر یہ مالک ایسا ہے کہ جس کا سب کچھ جو ہے وہ اس کے اپنے غلام کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالمین کا لفظ آتا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک لفظ عالم ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے، لام کی زبر کے ساتھ اور ایک لام کی زیر کے ساتھ۔ جو عالم ہوتا ہے لام کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، جہان، جس کی جگہ عوالم آتی ہے، اور جو لفظ عالم ہوتا ہے لام کی زیر کے ساتھ، یہ علم جاننے والے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ عالمین ہوتی ہے۔
لہٰذا جب یہ جمع کا صیغہ ہے اور عالمین ہے تو کیا مراد ہے؟ وہ کن کن لوگوں کا رب ہے یا وہ کن کن عالمین کا رب ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا ایک ترجمہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس دنیا کے علاوہ اور ہزاروں دنیایں اور بھی ایسی ہوں جن سے اس دنیا کا انسان جو ہے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ ساری دنیایں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں اور کس طرح کی دنیایں ہیں، آیا کہ وہاں پہ مخلوق ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، لیکن رب جو ہے وہ ان کا بھی رب ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ عالمین کا رب ہے تو یہ عالمین چاہے اس دنیا سے بننے سے لے کے آخرت تک جتنی بھی صدیاں آ رہی ہیں، ہر صدی کے انسان کا، ہر دور کے انسان کا، ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کا، ہر محلے کا، یہاں پہ جو لوگ بھی رہتے ہیں، جس رنگ، جس نسل، جس کلچر ثقافت سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ رب جو ہے وہ ان سب کا رب ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر رب المسلمین نہیں کہا گیا، رب المومنین نہیں کہا گیا کہ وہ صرف ایمان والوں کا رب ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی کہ وہ ہر طرح کی مخلوق کا اور ہر طرح کی دنیا کا وہ واحد رب ہے۔